مرکز شہید محراب رہبر شیعیان پاکستان آیت اللہ علی خالد حسین حسینی کی خدمت درجات کے لیے درامدات سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الباقي الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أول العدد الطب المنزد النور المجسد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المقبولين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على وصلى الله على بقية الله في الأرضين ولعنه دائما على أعدائهم ملعونين أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستدفن بضعة مني بأرض خراسان لا يزورها مؤمن إلا أوجب الله له الجنة كما جسده على النار برائے خوشنودی شہنشاہ زمان بلند تک سو اللہم صل علی محمد وعلی محمد شہنشاہ جوران مولا امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور تمام معصوم ہستیوں کی خدمت میں آج کی اس پرسوز مناسبت پر تسلیت عرض کرتے ہیں۔ ایک عظیم مناسبت، ایک معصوم ہستی کی شہادت کی مناسبت۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے پیشوا ہستیوں کے ذکر کی مناسبات کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہ ایک لفظ ہے جس کا ہم سہارا لیتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس ذکر کے ذریعے ہمارے دلوں کو زندگی ہے۔ اور یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ کائنات کے گوشے گوشے میں ان ہستیوں کا ذکر برپا ہوتا ہے، محافل منعقد ہوتی ہیں، مجالس منعقد ہوتی ہیں، لیکن ایک مزید خوش قسمتی اور سعادت یہاں پر نظر آتی ہے کہ جس معصوم کا ذکر شہادت ہے، ذکر مصیبت ہے، اسی معصوم کی دیار میں بیٹھ کر شاید ہمیں یہ خصوصیت اتنی زیادہ محسوس نہ ہو، کیونکہ ہماری مثال اس مچھلی کی سی ہے کہ جو پانی کے اندر ہے، اور مچھلی اس پانی کی قدر شناس کب ہوتی ہے، قدر کو کب پہچانتی ہے، جب اسے پانی سے باہر نکالتی ہے۔ یہ ان ہستیوں کی رافت واسعہ ہے کہ جو ہم سب کے شامل حال ہے
اور آج دیار غریب الغرباء میں مصیبت غریب الغرباء کے ذکر کی مجلس میں موجود ہیں. صلوات تمام علماء، سادات اور اہل علم جو یہاں پر تشریف فرما ہے، خصوصاً سب کی توفیقات میں بے بہا اضافے کے لیے بلند تر صلوات. اپنے زمانے میں ارشاد فرما کر گئے ہیں فخر موجودات، سرور کائنات، حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ ارشاد ہوتا ہے ستدفن بضعۃ منی بارض خراسان. ان قریب، کچھ زیادہ وقت نہیں گزرے گا. آپ اہل علم میں اچھی طرح جانتے ہیں سین کی دلالت کس پر ہے. ستدفن، ان قریب دفن کیا جائے گا، بضعۃ منی، میرا ایک ٹکڑا، بارض خراسان، سرزمین خراسان میں. اس کے بعد فرماتے ہیں لا یزورها مؤمن الا اوجب اللہ له الجنہ. اللہ اکبر. کہ جو مومن بھی، آسان انداز سے، ورنہ ترجمہ کس طرح سے ہے آپ سن کر سمجھ گئے ہیں، جانتے ہیں، جو مومن بھی حسرت اس میرے جگر کے ٹکڑے کی زیارت کا شرف پا لے گا تو اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب کرا دے. وحرم جسدہ علی النار، اور اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کرا دے. توجہ چاہوں گا. اب یہاں پر کسی بھی عالم سے آپ سوال کر لیں، کسی بھی عالم سے سوال کر لیں کہ یہاں پر زیارت سے کیا مراد ہے. زیارت سے ایک کی زیارت کافی ہے کہ اس حدیث کو ہم اپنا سکتے ہیں، اس حدیث کے مصادیق میں شامل ہو سکتے ہیں، یا متعدد اور مرارن کرارن زیارات ہوں، متعدد زیارات ہوں. تو یہاں پر عرفاء اور علماء آپ کو جواب کی منزل پر یہ بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ فقط ایک زیارت بھی شرائط کے ساتھ ہو کافی ہے، آپ اس کا مصداق بن سکتے. جنت واجب ہو سکتی ہے، جہنم حرام ہو سکتی ہے. ایک زیارت ہو لیکن با معرفت زیارت ہو، جس کی مثالیں ہمیں بہت ملتی ہیں، لیکن میں بہت دور نہیں جانا چاہتا. معلوم ہوا یہ ایسا دروازہ ہے کہ جو اپنی زندگی میں تو سخاوت کی اس معراج پر ہیں کہ جب سخیوں سے سخاوت کا مفہوم پوچھا جائے اس در کا ایڈریس بتا دیں. لیکن شہادت کے بعد بھی یہ ہستیاں اس معراج عطا پر فائز ہیں کہ اگر ان کی بامعرفت زیارت کسی کو نصیب ہو جاتی ہے اس کی کایا پلٹ جاتی ہے، تقدیر بدل جاتی ہے. ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اس دروازے پر آنا شروع. جب اس اخلاص کا لفظ آتا ہے تو تاریخ میں بہت ساری شخصیات پر آپ کی نگاہیں متمرکز ہو جاتی ہیں، لیکن جب آج کی مناسبت سے ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو زیادہ دور کی بات نہیں، یہی 1988 کی بات ہے. ایک مخلص شہید گزرے کہ اخلاص کا لفظ اس طرح سے اس شہادت پر اور اس شہید پر جڑتا ہے جس کی مثال نہیں ہے. یہ شہید بزرگوار جن کی آج شہادت کی برسی ہے ہم آپ منا رہے ہیں، اور کتنے خوش نصیب ہیں
کہ اس دیار غربت میں غریب الغربا کے ذکر کے سائے میں اس شہید کا ذکر ہمیں نصیب ہو۔ یہ اس شہید کی خوش قسمتی ہے جس نے قم میں زیارت کی تو بامعرفت، نجف میں زیارت کی تو بامعرفت، عتبات کی زیارات نصیب ہوئی تو بامعرفت، اور مشہد کی زیارت کچھ اس معرفت کے ساتھ اس شہید کو نصیب ہوئی کہ بس ایک زیارت جو اس حدیث کا مصداق بنا دیتی ہے، اس طرح کی زیارتیں اس شہید کو نصیب ہوئی ہیں۔ اور اتنا اخلاص تھا اس شہید کی زندگی میں، اور اتنا خلوص، اتنی وفاداری، اتنی بصیرت کہ جس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ آج اگر اسی بصیرت، اسی اخلاص کو آپ دیکھنا چاہیں تو وہی راستہ موجود ہے، وہی راہی موجود ہے، وہی کاروان موجود ہے، اور انشاءاللہ یہی کاروان اسی طرح سے روان و روان رہے گا اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ آپ کو یہ فخر نصیب ہے کہ علماء حقہ کی پیشوائی آپ کی اور ہماری قسمت میں خدا نے لکھی ہے۔ یہ ایسے بلند مرتبہ شخصیت کے مالک ہیں یہ بزرگوار کہ خدا جانتا ہے۔ ماڈی انڈس کا زمانہ تھا، ہمارے بزرگان یہاں پر بعض موجود ہیں، جب اپنے مدرسے میں، مدرسہ امام خمینی میں اس شہید کی ہم نے زیارت کی، خدا شاہد ہے بالکل ایسا لگ رہا تھا۔ شہید سفید جبہ پہنے ہوئے تھے، امامہ سر پر تھا، اور وہ قد بارونق جو آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا یا بعض نے اگر زیارت کی ہے کہ قد بالا اور وہ رونق چہرہ بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ ہم کسی خاکی انسان کی نہیں بلکہ ایک فرشتے کی زیارت ہے۔ انشاءاللہ جا کر سن رہے ہیں، ایک فرشتے کی زیارت کر رہے ہیں۔ لیکن پھر میں یہی بات کروں گا کہ یہ اپنے آپ کو ڈھارس دینے والی بات تھی، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ ایسی شخصیت کی زیارت کر رہے تھے کہ جو رشک ملائک ہیں، جن کے مراتب اور درجات پر ملائک اور فرشتے رشک ہیں۔ ورکنگ کیا ہوتی ہے، کام کیسے کیا جاتا ہے، تشیع کی بنیادیں اس طرح سے مستحکم ہوئی ہیں سرزمین پاکستان پر۔ بہت لمبی چوڑی داستان ہے کہ اس شہید بزرگوار نے نہیں دیکھا کہ میرا کہیں پر استقبال ہو تو میں جاؤں گا، بغیر کسی طمع کے چلے گئے اپنا وظیفہ سمجھتے ہوئے۔ اب موجودہ دور میں رہبر ذیشان عظیم الشان رہبر کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے واجب ہے ہم وظیفہ شناس بنیں۔ یہ شہید بزرگوار میں خصوصیت ٹوٹ کر بھری ہوئی، جس کا منہ بول کا ثبوت یہ ہے کہ کتنے دور دراز سفر کر کے یہ شہید ایک علاقے میں پہنچے ہیں۔ کوئی غرض نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی دنیا داری نہیں ہے، فقط اخلاص ہے، فقط للہیت ہے۔ اور یہ للہیت ہے، یہ اخلاص ہے کہ شہید کو اگرچہ پاکستان کی سرزمین پر کام کرنے میں، جدوجہد کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا ہوا، اور یہ جو 4 سالہ قیادت تھی، اس میں خود فرماتے ہیں کہ 2 سال تو میرے کم از کم اس طرح سے گزر گئے، بیت گئے کہ میں اپنے لوگوں کو، شیعوں کو یہ پہچانوا سکوں، اس بات کا یقین دلوا سکوں کہ میں بھی شیعہ ہوں۔ دیکھیے مظلومیت کہ میں بھی شیعہ ہوں، لیکن وہی شہید ہے کہ جس کے کام کی برکت سے کچھ وقت زیادہ نہ گزرا تھا۔ جس طرح ایران کی سرزمین پر ہر کوئی، حتیٰ کہ جانی دشمن بھی، جب انہوں نے امام خمینی نزدیک سے دیکھا اور محسوس کیا، ایک چیز ہوتی ہے نا سننا، لیکن ایک ہے کہ دیکھنا اور خود محسوس کرنا۔ میں کہتا رہتا ہوں، عرض کرتا رہتا ہوں کہ زائرین کو، اور آپ لوگ تو زائرین سے بھی زیادہ باعظمت ہیں کہ جو یہاں پر ہیں، زائر بھی ہیں، سوار بھی ہیں، اور زائرین کی
خدمت بھی کرتے ہیں. آخر آپ کے علاقے سے لوگ آتے ہیں، آپ کو جاننے والے آپ کے احباب آتے ہیں. آپ اگر ایک حدیث کے ذریعے بھی ان کی معرفت بڑھا دیں اور ان کی زیارت اس امام معصوم، اس امام رؤوف علیہ السلام کی با معرفت زیارت ہو جائے، یہ کتنا بڑا آپ نے ثواب ہے، کتنا بڑا اجر آپ نے لے لیا. تو اس سرزمین ایران پر جب امام خمینی نے اس بت شکن میں اپنے اخلاص کا عملی مظاہرہ پیش کیا، یہ شخصیت کی جو اس یقین پر فائز تھی کہ لوگ تعجب کرتے ہیں، آخری سفر ہے، اپنے ملک آ رہے ہیں لیکن ذرا بھی پریشانی نہیں ہے، حالات کتنے گمبھیر ہیں اور مسائل اور مشکلات کی کوئی حد ہی نہیں ہے، لیکن کتنا اطمینان ہے. وہی اطمینان کہ جو آخری وقت اس بزرگوار کے چہرے پر تھا، وہی اطمینان ہے. معلوم ہوتا ہے ان کی زندگی اس اطمینان میں بسر ہو گئی. اور آپ جانتے ہیں کہ یقین کی بڑی عظمت ہے. اس طرف فقط اشارہ کر دو کہ غریب الغرباء مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے. فرماتے ہیں یقین سے بڑھ کر خدا بند متعال کی کوئی دولت تقسیم ہی نہیں ہے. جس کو یقین مل گیا اس کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی. امام خمینی کے پاس یقین کی دولت تھی، بڑی دولت تھی. شہید عارف حسینی کے پاس یقین کی دولت تھی، بڑی دولت تھی، انہی سے کسب کی تھی. سرزمین ایران پر جب نام لیا جاتا تھا تو امام خمینی کا نام لیا جاتا تھا. آخری وقت میں اور وہ جب تشریف لائے، انقلاب آیا، اس وقت کو، اس حالات کو آپ مشاہدہ فرمائیں اور دیکھیں کہ دشمن ہی دشمن ہے. آرمی اس وقت حمایت میں نہیں تھی، مخالفت میں تھی. اس کے باوجود کتنے پیار سے، کتنے یقین سے. اب مجھے پتا ہے کہ ایک خاکی انسان کی جان کتنا استحکام رکھتی ہے. اگر ایک شخص بھی فائر کر دے تو کیا رہ جاتا ہے؟ وہ علیحدہ بات کی شہادت نصیب ہو جاتی ہے. لیکن بھارت ابھی بہت کام تھا، بہت مراحل تھے جو آخری وقت تک اس امام عزیز نے طے کرنے تھے. لیکن کتنے اخلاص کے ساتھ، کتنے اطمینان کے ساتھ، کتنے یقین کے ساتھ کہ جب دشمن کو بھی دعوت دیتے ہیں تو غیر اپنا ہو جاتا ہے، دشمن دوست ہو جاتا ہے، انقلاب آ جاتا ہے. اور یہ سرزمین ایران دنیا میں مثال بن کر رہ جاتی ہے کہ اس کی مثال اس خطہ پاکی پر کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملی. اور ہم نے خود سنا سرزمین پاکستان پر وہی مظلوم شخصیت جو اس طرح سے اظہار فرما رہے تھے کہ اپنے آپ کو پہچانوا رہا ہوں کہ میں بھی شیعہ ہوں، اپنی مظلومیت کا خود وہاں پڑھ لیتے تھے. وہی شخصیت ہے کہ جو اپنے تو اپنے غیروں کی زبان سے بھی اگر ہم نے سنا تو یہی سنا کہ جس طرح ایران کی زمین پر ایک خمینی آیا تھا، ہماری زمین کا خمینی عارف حسین. دوست دشمن لیے اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے. شہید نے کبھی یہ سہارا نہیں لیا کہ ہماری گیدرنگ زیادہ ہوگی، ہماری تعداد زیادہ ہوگی تو اس وقت ہم کوئی اقدام کریں گے. بعض لوگ ہوتے ہیں اس طرح کی محدودیت کی فکری کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن شہید کے اس عمل سے معلوم ہوتا ہے، اس طرح سے شاعر کہتا ہے کہ جھوٹ تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو سلیم، اہل حق ہوں تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں. یہ بزرگان اس طرح سے ہوتے ہیں. ان کے قریبی ساتھی بیان کر رہے تھے کہ ایک میں تھا، ایک ڈرائیور تھا، ایک یہ بزرگوار تھے، گاڑی پر جا رہے تھے. کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات کہ ہم کتنے کلومیٹر طے کر چکے ہیں اور کتنے کلومیٹر طے کرنے کے بعد دوبارہ اپنے گھر واپس کرتے ہیں.
ایک مشن تھا، ایک مقصد تھا، اور یہ اتنا باور، اتنا یقین، اتنا اطمینان، اتنا کانفیڈینس، اتنی سیٹسفیکشن، یہ اس بزرگوار میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں سے حاصل ہوئی؟ یہ مکتب کی دولت، یہ اس مکتب حقہ کی بدولت کہ ایسی زیارات نصیب ہوئی، ایسا علم نصیب ہوا، اور امام خمینی کی قربت اور یہ تعلیمات اس انداز سے اپنے دل و جان سے حاصل کی تھی کہ جب چلتے تھے تو لوگ کہتے تھے انبیاء کی رفتار اور گفتار ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، علماء سے سنتے تھے، یہ ایسی باوقار شخصیت ہے جس کو چلتا پھرتا دیکھ کر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ علماء ایسے ہوتے ہیں، انبیاء ایسے ہوتے ہیں۔ آپ کو علماء ہیں، اہل فضل ہیں، کیوں تعجب کا شکار ہے؟ شہادت کی مناسبت ہے، لیکن شہادت فقط پڑھنا مقصود نہیں ہے، سمجھنا مقصود ہے۔ ایک ہستی نے ایک عظیم قربانی پیش کی، شہید کا سن تو بہت زیادہ سن نہیں تھا، اور شہید میں جذبہ شہادت کتنا تھا اس کا اندازہ ہم میں تو اپنا استاد بزرگوار ہی کہتا ہوں، ڈاکٹر شہید سید محمد علی ندوی کہ یہ تبلیغ کا انداز ابتدائی طور پر ماڑی انڈس میں وہ اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے اور ہمیں تعلیم دیا کرتے تھے۔ جب ان کی آپ زندگی کا مشاہدہ کریں، اور ہم نے تو خود ان کو دیکھا ہے، ان کا قریب سے زندگی کا کچھ دورانیہ دیکھا ہے اور ان سے کچھ حاصل کیا ہے، اور یہ بات تھی ان کے دل کہ شہادت کا جذبہ ان کے اندر بہت زیادہ تھا۔ علماء جانتے ہیں جنہوں نے اس شہید بزرگوار کو ڈاکٹر درد کیا کہ کتنی مرتبہ انہوں نے یہ حسرت ظاہر کی ہے، ایسی حسرت کہ بعض اوقات ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، شہداء پر ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے، خصوصاً ڈاکٹر شہید کا جب ذکر ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس شہید بزرگوار کی زندگی کا ایک زاویہ ہمیں پسند ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے، لیکن ایک بات شہید کی ہمیں پسند نہیں ہے۔ آپ کی طرح دوست بھی تعجب کرتے ہیں، وہ کیا بات ہے، ایسی کون سی بات ہے؟ بہت عظیم المرتبت شخصیت تھی، تو وہ کیا بات تھی؟ یہی کہ شہادت کا جذبہ اپنی جگہ پر، لیکن وہ جذبہ اتنا اس شہید کو بے چین کیے ہوئے تھا کہ پل بھر بھی چین نصیب نہیں تھا، بلکہ کہیں پر بھی کسی شہید کی شہادت کی خبر سن لیتے تھے، افسوس کا اظہار کرتے تھے، حسرتیں ظاہر ہونے لگتی تھیں، خدایا یہ تو تجھے بہت پیارا تھا، اپنے پاس بلا لیا، میں ابھی تک زندہ ہوں۔ یہ ایک ان کی چیز تھی کہ جو زیادہ ہمیں پسند نہیں تھی، اس کی وجہ کیا تھی کہ ایسے افراد کی قوم کو ہر وقت ضرورت ہے۔ انشاءاللہ خدا نے مقاد آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے اپنے اوطان میں بلکہ پوری دنیا میں اس طرح کے بے لوث، مخلص اور صاحب یقین لیڈر بن سکیں کہ جس طرح سے یہ بزرگوار تھے۔ ان کی زندگی، وہ کہتے ہیں نا کہ کسی شخص کی جو آرزو ہو جب اس تک پہنچ جاتا ہے تو اپنے آپ کو معراج پر تصور کرتا ہے۔ ان شہیدوں کی زندگیاں ایسی ہیں۔ ڈاکٹر شہید اسی طرح سے تھے، حتیٰ کہ ان کی آپ وصیت نامہ ملاحظہ فرمائیں، ابھی اس طرف میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا، تو وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ کتنا یقین تھا ڈاکٹر کو اپنی شہادت پر۔ اور یہ ڈاکٹر کا میں کیوں کوٹ کر رہا ہوں؟ ایک تو اس وجہ سے کہ باوفا دوستوں میں اور خوش نصیب پیروکاروں میں شمار ہوتے تھے، اور دوسرا یہ کہ یہ دیکھ لیں کہ اس مکتب کے، اس شہید بزرگوار کے جب دوستوں میں اور پیروکاروں میں جذبہ شہادت اس قدر ٹوٹ ٹوٹ کر بھرا ہوا ہے تو خود شہید کے اندر وہ جذبہ کتنا ہوگا۔ آخر وہ وقت آ گیا کہ جب یا ایتھا النفس المطمئنہ کی ایک مرتبہ پھر فضاؤں میں ہاتف غیبی نے آواز دی،
دل و جان سے لبیک کہتے ہوئے یہ شہید بزرگوار 5 اگست 1988 کو اپنے خدا کے پاس پہنچ گئے. یہ معراج نصیب ہوئی اور ہمارے لیے یہ درس چھوڑ گئے کہ اگر ہم زمانے میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، زمانے کے امام کی اتنی شناخت اور اتنی معرفت ہونی چاہیے کہ اس معرفت کی برکت سے خداوند متعال ہمارے دلوں میں یقین اور اخلاص کی دولت دے کہ یہ دولت اگر ہمارے پاس ہوگی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. کسی جگہ پر بھی چلے جائیں، ہمارے کام میں جتنی رکاوٹیں ڈالی جائیں، جتنے روڑے اٹکائے جائیں، لیکن ان خصوصیات کے ساتھ ہم رواں دواں رہیں گے اور اس منزل تک پہنچ جائیں گے کہ جس منزل کے لیے ہمیں خدا متعال نے خلق فرمایا. ایک دفعہ صلوات. اور امام رؤوف کے ذکر کے زیر سایہ یہ چند کلمات آپ کی سماعتوں کی نظر کیے شہید بزرگوار کی شخصیت پر اور ان کی شہادت پر. امام علیہ السلام کی زندگی، اب ظاہر ہے کہ جو ہستیاں ایسی ہیں، ہم ہیں یا یہ شہداء ہیں یا یہ ان کے پیچھے چلنے والے ہیں اور قوم کو پیچھے چلانے والے ہیں، ہم سب ایسے ہیں کہ جو ان معصوم ہستیوں سے خداوند متعال کی جانب سے دیا ہوا رزق یقین حاصل کرتے ہیں، کسب کرتے ہیں. لیکن یہ ہستیاں کہ جن میں 8ویں امام علیہ السلام ہیں، جن کا آج ہم شب شہادت منا رہے ہیں، یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کی عظمتیں اتنی زیادہ ہیں، جن کی رفعتیں اتنی زیادہ ہیں کہ خود مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانوں سے فرشتوں کا ایک گروہ اس غریب الغرباء کی زیارت کے لیے آتا ہے تو دوسرا کاروان تیار ہو کر شدت انتظار میں رہتا ہے کب یہ قافلہ واپس آئے اور ہماری نوبت آئے. یہ ایسی ہستیاں ہیں. اور جن خاکی انسانوں نے بھی اپنی ظرفیت کے مطابق، ایک ہے نا معرفت کا حق وہ علیحدہ ہے، وہ کس کے پاس ہے خدا بہتر جانتا ہے، لیکن اپنی ظرفیت کے مطابق جن خاکی لوگوں نے ان ہستیوں کو کچھ پہچاننے کی کوشش کی ہے، معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو بھی آپ دیکھیں تو ان کے شب و روز ان ہستیوں کے ذکر میں گزرتے ہیں، زمانے کے امام کے ذکر میں گزرتے ہیں. اور جن ہستیوں کی زیارت کا شرف حاصل ہو جاتا ہے، ہم تو ظاہرین سے بھی یہی کہتے ہیں کہ جن ہستیوں نے دعوت دے کر آپ کو اپنے قدموں پر بلا دیا ہے، ان کا ایک خاص لطف ہے، ایک خاص فیضان ہے، ایک خاص احسان ہے. اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے شب و روز ان ہستیوں کے ذکر میں گزرنے چاہیے. ایک سوال کرتے ہیں بعض اوقات ظاہرین کہ جب ہم یہاں اس دیار اضافت میں ہوتے ہیں، مولا کی زری کے سامنے جانے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، تو ہماری جو کیفیت ہوتی ہے اس پر ہم خود بھی رش کر رہے ہوتے ہیں، خدا کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ کون سا نسخہ ہے جو اگر ہمارے پاس ہو تو اس نسخے کی برکت سے اپنے وطن جانے کے بعد بھی یہی کیفیت ہمیں محسوس ہو؟ تو وہ یہی ہے کہ ہم احسان فراموش نہیں بنے. وہ تو ظاہرین کی بات تھی، اس سے بڑھ کر یہ حقیر اور آپ سب کہ جن پر مولا کے احسانات بہت زیادہ ہیں. یہ غریب الغرباء، ان کے سفر کی بہت زیادہ برکات ہے. سفر آپ جانتے ہیں کہ وہاں سے مجبور کیا گیا، اپنے جد بزرگوار کے جوار میں رہ رہے تھے، زندگی بسر کر رہے تھے. دیکھیں نا مولا کے القاب میں ایک جہاں پر غریب الغرباء آپ کہتے ہیں، اسی طرح سے رؤوف کہتے ہیں اور شمس و شموس کہتے ہیں. بہت زیادہ القاب ہیں. چند چیزیں عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ اگر کسی علاقے میں ایک صفت سے متصف افراد زیادہ ہوں، مثلا سخاوت ہے کہ ہمارے علاقے میں 5 افراد ہیں کہ جو بہت سخی ہیں،
علاقے کے لوگ آ جائیں، بہترین ضیافت، بہترین پذیرائی، باہر سے کوئی غریب آ جائے، پردیسی آ جائے، مہمان آ جائے، بہترین ضیافت، بہترین مہمان نوازی۔ لیکن یہ تو 5 ہو گئے نا، یا جو بھی آپ ایک تعداد فرض کریں، مزہ ہے کہ باقی افراد سے یہ تمایز ہے، یہ امتیاز ہے، یہ برتری ہے، خصوصیت ہے کہ باقی نہیں، یہ 5 اس صفت سے متصف ہیں۔ لیکن زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ جب ان 5 میں سے کسی سے سوال کریں کہ آپ سب میں زیادہ سخی کون ہے، تو وہ جو اسقیاء میں سخی ہو، جو سخیوں کی زبان سے سخی ترین کہتا ہے، اس کی سخاوت ایسی ہوگی کہ جو قابل مثال ہے۔ یہ ہمارے 14 کے 14 معصومین علیہ السلام اسی طرح سے ہیں۔ کیوں بھی آپ صفت لے لیں، علم کی صفت لیں، تو یہ ایسے علماء ہیں کہ جو علم لدنی کے مالک ہیں۔ آخری حرف ہے، اس کے بعد اور کیا ہو سکتا ہے؟ علم لدنی کے مالک ہیں۔ کسی بھی فضیلت میں آپ دیکھ لیں، ان سے بڑھ کر کوئی نظر نہیں آتا۔ دوست بھی اور دشمن بھی مختلف ہیں، لیکن مزے کی بات کہ یہ 14 کے 14 شمس ہیں، آفتاب ہیں، سورج ہیں۔ لیکن ان 14 سے اگر ہم دیکھیں کہ ایسی ہستی کہ سب سورج ہیں، لیکن ان سب آفتابوں میں ایک نمایاں ترین آفتاب کون ہے، تو وہ شمس الشموس، غریب دوست، امام رضا ہے۔ یہ مزے کی بات ہے۔ شمس الشموس ہیں، عالم آل محمد ہیں، اور کتنی خوش قسمتی ہے آپ سب اہل علم کی کہ ایک عالم ہستی کی، عالم آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں اور ان کے قدموں میں تحصیل علم کے لیے تشریف لائے۔ بہت بڑی سعادت ہے۔ جب مجبور ہو گئے مولا اور مرگ میں پہنچ گئے، مختصر طور پر ابھی مسائل کی طرف نہیں جا رہا ہوں، تھوڑی سی مولا کی معرفت ہو، تھوڑی سی مولا کی سیرت سے آشنائی ہو۔ مرگ میں جب پہنچتے ہیں، شاندار عالیشان استقبال کیا جاتا ہے۔ ملعون ابن ملعون، مأمون ابن ہارون، ایک جلیل المرتبت شخصیت کا جس طرح استقبال ہوتا ہے، اسی طرح سے استقبال کرتا ہے، اپنے پاس بٹھاتا ہے، اور وہاں پر جو گفتگو ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ میں نے بنو عباس، عباسیوں اور علویوں میں بہت غور سے تجزیہ کیا ہے، جائزہ لیا ہے، مجھے اس شخصیت سے بڑھ کر اور اس سے بڑھ کر کوئی شخصیت نظر نہیں آئی کہ جن کو میں یہ خلافت تسلیم کروں، ان کے سپرد کروں۔ اب اس کی بہت بڑی بڑی پیچھے گھناؤنی سازشیں اور سیاستیں، پس پردہ بہت کچھ ہے۔ یہ فقط ظاہر ہے، پردے کے پیچھے کیا ہے، بہت کچھ ہے، اس کے دل کے اندر کیا ہے، بہت کچھ ہے۔ لیکن مزے کی بات کہ یہ سامنے اس خاندان رسالت کی ایسی فرد ہے کہ جو اس کے دل کے رازوں کو اس سے بہتر سمجھتا ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس انداز میں وہ خلافت پیش کرتا ہے تو مولا ارشاد فرماتے ہیں، اے مامون، اگر یہ خلافت خدا نے تمہیں دی ہے تو یہ تمہارا حق ہے۔ جب تمہارا حق ہے، تم اس کے لیے شائستگی رکھتے ہو، اس کے سزاوار ہو، حقدار ہو، تو تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ جو لبادہ خدا نے تمہیں مستحق قرار دے کر اڑایا ہے وہ کسی اور کے سپرد ہو۔ اگر یہ خلافت استحقاق رکھتے ہو اور خدا نے تمہیں دی ہے تو تمہیں حق نہیں پہنچتا ہے کہ جس چیز کے تم مستحق ہو خدا نے تمہیں دی ہے کسی اور کو تم یہ حق نہیں رکھتے ہو۔ اور اگر یہ تمہاری حق کی چیز نہیں ہے، خلافت تمہارا حق نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ جس کا حق ہے اس کو کیوں نہیں ہے؟ یہیں پر اس نے اہل بیت علیہ السلام کے اس غریب امام کے مزاج کو سمجھ لیا۔
اگرچہ اس سے پہلے بھی سوچ بوجھ ہو چکی تھی کہ جب اس نے مولا کو بلانے کی کوشش کی تو مولا نہیں آنا چاہ رہے، اور جیسا کہ مسائل میں اشارہ کروں گا کس طرح اپنے جد بزرگوار کی قبر سے الوداع کیا، کس طرح مدینہ چھوڑا ہے۔ لیکن بھارت یہ ملعون پیچھے پڑا رہا، 2 مہینے تک میں یہی کشمکش چلتی رہی، ایک طرف سے اصرار دوسری طرف سے انکار۔ جب دیکھا کہ ہماری یہاں پر کچھ بھی سنائی نہیں دے رہی ہے اور یہ خلافت ان کے نزدیک، یہ خلافت جس پر میں بیٹھا ہوں ان کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتی، اہمیت بھی کیسے رکھے؟ جس طرح کہ 25 سال کا عرصہ امیر کائنات نے خاموشی میں اور سکوت میں گزار دیا، تو کیا خلافت سے محروم رہے؟ نہ خلافت علی سے محروم رہی، نہ علی خلافت سے محروم رہے۔ خلیفہ وہی ہوتا ہے جسے خدا خلیفہ بناتا ہے۔ یہ خلیفت الہی بھی اطمینان سے اس کی خلافت کو آسانی سے ٹھکراتے رہے، رد کرتے رہے۔ 2 مہینے بیت گئے، اب اس نے دیکھا کوئی چارہ نہیں ہے، تو اب جا کر ولی عہدی کی پیشکش کی، لیکن وہ بھی اپنی خاص تفصیلات کے ساتھ کہ مولا نے اس کو بھی قبول نہیں کیا، ٹھکرا دیا۔ اس نے دیکھا کہ جو کچھ میں نے کوششیں کی تھی، جو کچھ میں نے پلاننگ کی تھی، سب کچھ اس ہستی نے آ کر تو ابھی وہاں پر ہم نہیں پہنچے جہاں پہنچنا ہے، جہاں زندگی کرنی ہے، جہاں پر میں بہت سارے خواب دیکھ چکا ہوں، وہ تعبیر شرمندہ تعبیر ہوتے نظر نہیں آتے۔ اس نے کہا یہ ولایت عہدی آپ کو قبول کرنی ہے۔ مولا نے فرمایا میں اپنی مرضی سے قبول نہیں کر سکتا، کہتے ہیں اس میں مرضی کی بات نہیں ہے، اگر آپ قبول نہیں کریں گے آپ کا سر بدن سے جدا ہو جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں جب اجبار ہے تو ٹھیک ہے، میں اجبار کو مد نظر رکھتے ہوئے قبول کر لیتا ہوں۔ اور اس طرح سے ولایت عہدی قبول کی، لیکن اس کی بھی مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی طرح ایسی شرائط رکھی، ایسی شرطیں طے کی جس پر اس کو اتفاق کرنا پڑا، تسلیم کرنا پڑا۔ ایسی شرطیں رکھی جیسا کہ اس کی نہ خلافت قبول کی ہے اور نہ ولایت عہدی قبول کی۔ یہ امام علیہ السلام تھے۔ جب ولایت عہدی کی بات چل رہی تھی تو اس نے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں اگر آپ وہ نہیں قبول کر رہے، مجھے خلافت قبول نہیں کر رہے، ولی عہد ہونا قبول فرما دیں۔ مولا نے کتنی بہترین دلیل پیش کی، فرماتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے اور یہ خبر یقینی خبر ہے کہ تمہاری زندگی میں شہید کر دیا جائے، تمہاری زندگی میں میری زندگی کی کتاب بند ہو جائے گی، میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ تو یہ بدبخت کہتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کس کی ضرورت ہے آپ کو قتل کر سکے؟ پتہ ہے آپ کیا اور ہمارے غریب اور غربا نے کیا فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں اگر میں چاہوں، علم لدنی کے مالک فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو تمہارے اس سوال کا جواب بھی دے سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں مجھے قتل کون کرے گا، اور بھارت یہ کہ میں تمہاری زندگی میں شہید ہو جاؤں گا اور ہارون کے پہلو میں مجھے قبر میں دفنا دیا جائے گا۔ قربان جاؤں اس ہستی کو، جس کو اگر ہم شمس الشموس کہتے ہیں نا، تو آپ کے دل فضائل امام رضا علیہ السلام کی معراج کرتے ہیں، آپ کے جذبہ ایمانی کو معراج نصیب ہوتی ہے کہ ہم اس غریب کے دیار میں ہیں، اہل بیت اس فرد کے قدموں میں ہیں۔ مولا کو کتنا بڑا احساس ہے۔ میں اپنے طالب علم بھائیوں سے یہی کہوں گا روز و شب ہم مولا کے احسان کی طرف متوجہ رہیں، انشاءاللہ ترقی کے راستے ہمارے لیے ہموار ہیں۔ جیسے کہ ہم شمس الشموس کہہ کر اپنے جذبہ ایمانی کو معراج بخشتے ہیں، اسی طرح سے
یہی ہستیاں ہیں کہ جن پر مصائب کی انتہا ہو گئی، اتنی انتہا۔ مجھے بتائیں مولا سید الشہداء علیہ السلام غریب نہیں ہیں؟ غریب ہیں۔ آپ تجارت بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں مولا غریب غریب۔ کتنی ہستیاں غریب ہیں، چلے دور کیوں جاتے ہیں، خود مدینہ میں ہی دیکھیں۔ میں کہوں گا اہل علم و فضل حضرات ہیں، آپ کو تو فقط اشارے چاہیے، متوجہ ہو جاتے ہیں، تفصیلات آپ کے سامنے کھل جاتی ہیں۔ زیادہ دور کیوں چلیں، مدینے کے اندر جنت البقیع میں مدفون ہستیاں غریب نہیں ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو اپنے وطن میں ہے، وہ تو اپنے جد کے شباب میں ہے، غریب ہے۔ ان سب غریب ہستیوں میں اگر ایسی کوئی ہستی نظر آتی ہے جس کو غریب الغرباء کہا جاتا ہے تو وہ یہی ہمارے غریب امام ہیں۔ غربت کا اس طرح سے تاثر دیا کہ وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، مجبور ہوئے۔ ایک دفعہ اپنے نانا کے روضہ پر جاتے ہیں الوداع کے لیے۔ مجھے یاد آ جاتا ہے مولا سید الشہداء نے کس طرح سے وداع کیا تھا اپنے جد کے روضے سے۔ روضہ پر جاتے ہیں، اب تاریخ اٹھا کر مولا کی شہادت اٹھا کر دیکھ لیں، پڑھ لیں کہ ایک دفعہ مولا امام رضا علیہ السلام اپنے جد بزرگوار کی قبر اطہر کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، بازوؤں میں لیتے ہیں، اور اس کے بعد روتے ہوئے باہر نکلتے ہیں۔ لیکن وہی صورتحال ہے تو کیا کہوں، تشبیہ دوں تو کس طرح سے دوں کہ ایک دفعہ جب علی اکبر اپنے بابا سے ودا ہو کر آگے جاتے تھے تو ایک دفعہ امام حسین کی آواز آتی تھی، بیٹا علی اکبر ایک دفعہ واپس آ جاؤ، میں تمہارا الوداع کر دوں۔ پھر جاتے تھے، جب آخری دفعہ جانے لگے اور اب یہ بنا ٹھہری کہ میں اپنے بیٹے کو آخری ودا کروں تو یہ 57 برس کا بوڑھا امام یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ علی اکبر میں نے بیٹا آپ کو ودا کر دیا، اے شبیہ رسول مشکل سے ودا کیا لیکن ودا کر دیا، بس کہ اتنی مان لو چاہتے ہوئے مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتے رہو بیٹا۔ میں کہتا ہوں وہ شبیہ رسول کا ودا تھا، یہ خود رسول کے روضے سے غریب الغرباء کا ودا تھا۔ ایک دفعہ ودا ہو کر جاتے تھے، پھر نہ جانے اب اس غریب کے دل سے آواز آتی تھی یا مولا رسول خدا کی قبر سے آواز آتی تھی، میرے غریب بیٹا ایک دفعہ آ کر پھر میری قبر سے نکل جاؤ۔ اپنے گھر کے لوگوں کو، چاہنے والوں کو اکٹھا کرتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو جس نے مجھ پر گریہ کرنا ہے آج جی بھر کر گریہ کرو۔ مولا کس لیے؟ آپ تو سفر پر جا رہے ہیں، سفر بخیر ہو، انشاءاللہ سلامتی سے واپس پلٹیں۔ فرماتے ہیں واپس پلٹنا ہمارے سفر یہ ایسا سفر ہے کہ جس سفر کی واپسی نہیں ہے۔ میں تمہیں یہیں پر خبر دے رہا ہوں کہ میں اس سفر میں جاؤں گا، واپس نہیں پلٹوں گا، شہید کر دیا جاؤں گا، سرزمین خراسان پر دفن کر دیا جاؤں گا۔ آؤ جو مجھے ودا کرنا چاہتے ہو، میں چاہتا ہوں اس طرح سے ودا کرو جس طرح ایک جنازہ گھر سے نکلتا ہے، اسی انداز میں ودا کیا گیا۔ نہ جانے امام جماعت علیہ السلام سے آخری وقت میں کس طرح سے ودا کیا ہوگا، لیکن امام جواد علیہ السلام سے ودا میں وہی پیغمبر اکرم کی اپنے جد بزرگوار کی قبر پر لے گئے، امانات حوالے کی، اپنے خواص کو بلایا، وکلاء کو بلایا، امنا کو بلایا اور بتایا کہ میرے بعد یہ میرا بیٹا میرا قائم مقام ہے، یہ اپنے فرائض الہی ادا کر چکے، اب اس سفر غربت پر غریب الغرباء روانہ ہو گئے۔ اور آخر جب اس منزل پر آتے ہیں، ایک دن آپ جانتے ہیں کہ ان کے صحابہ میں ایک صحابی ہے ہرسمہ، لیکن حکومت میں بھی ہے، مولا کی اجازت سے ہے۔ ایک دن ہرسمہ کہتے ہیں میں بہت بے چین تھا، میری طبیعت بہت خراب تھی، اور اسی حالت میں ایک دفعہ دستک ہوتی ہے، کہا جاتا ہے مولا یاد فرما رہے ہیں، کہتے ہیں میں
پاس جاتا ہوں. چند دنوں کے بعد مولا کے روبرو تھا, مولا کی خدمت میں حاضر تھا. مولا فرماتے ہیں ہرسما میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں میری زندگی کی کتاب بند ہونے والی ہے, میری زندگی کا آخری وقت آ پہنچا ہے. مجھے اس مرحوم نے, اس مامون ابن ہارون نے, اس ملعون ابن مرحوم نے یہ عزم کے جزم کر لیا ہے کہ مجھے شہید کر دے. دیکھو یہ مجھے بلائے گا اور اس نے انار بھی رکھے ہوئے ہیں. ایک غلام ہے اس کا جس کے ہاتھ میں انار ہوں گے, اس کا ہاتھ زہر آلود ہے اور اس سے وہ کہے گا وہ انار چھین کر ایک ایک دانہ کر کے مجھے دینا چاہے گا. اور ایک اس نے انگور رکھے ہوئے ہیں جن انگوروں کو سوئی کے ساتھ زہر لگا کر اور ان کے اندر سے گزار کر مسموم کر دیا گیا ہے. اے ہرسما اس طرح سے مجھے وہ شہید کرنا چاہتا ہے. اور آخر ایک وقت وہ آیا کہ جب جیسا کہ آپ سب سے بھی اپنے یہ الفاظ فرمائے تھے کہ جب میں ایک خاص حالت میں اس کے دربار سے واپس نکلوں سمجھ جانا میں چند لالوں کا مہمان ہوں, میں مسموم ہو چکا ہوں. جب صحابی نے اسی حالت میں دیکھا سر کو پیٹ لیا, امام اپنے گھر میں تشریف لائے اور بستر پر لیٹ گئے امام علیہ السلام. اتنے میں وہ مولا فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی جاؤ دروازے بند کر دو. دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. دروازے بند کرنے کے بعد جیسے ہی دیکھتا ہے صحن کے ایک گوشے سے ایک شہزادہ ہے سامنے ٹہلتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس طرح سے جیسا کہ ایک نوجوان اپنے بابا کے جنازے پر آتا ہے حیران و پریشان. شہزادے آپ کون ہو, کیسے آئے ہو؟ میں نے دروازے بند کر دیے تھے, کیا کوئی دروازہ کھلا رہ گیا تھا؟ مولا فرماتے ہیں نہیں کوئی دروازہ کھلا نہیں تھا. اچھا تو پھر آپ کیسے آ گئے؟ فرماتے ہیں ابا سر جس خدا نے مجھے مدینہ سے سرزمین خراسان پر پہنچایا ہے اسی خدا نے ان بند دروازوں اور دیواروں سے مجھے اندر بھی پہنچا دیا ہے. سمجھ گیا میرے امام علیہ السلام کے شہزادے امام جواد علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں. ایک دفعہ امام جواد اپنے بابا کے پاس جاتے ہیں, نہ جانے باپ اور بیٹے کی ملاقات کس طرح سے ہوتی ہے. بس یہ عرض کروں کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ایک دفعہ امام جواد علیہ السلام کے گریہ و پکار کی آوازیں بلند ہوتی ہیں, آقا ہمارا نواں امام یتیم. لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, معلوم ہوتا ہے غریب الغرباء دنیا سے گزر گئے ہیں. لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, عالی شان جنازہ اٹھایا جاتا ہے. لوگوں کی بہت بھیڑ ہے, بہت ہجوم ہے. یہاں پر چاہے نہ چاہے وہ غریب ضرور یاد آ جاتا ہے کہ جس کے جنازے کے بارے میں جب یہ کفن آئے تھے پیغمبر کے پاس کفن آئے تھے ہمارے بیت علیہ السلام کے پنجتن کے کفن تھے, 4 کفن آئے تھے. شہزادہ امام حسین علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ فرمایا گیا ہے کہ 5 تن کے کفن ہیں لیکن یہ 5واں کفن نظر نہیں آ رہا. اس بے کفن کا جنازہ کس طرح سے اٹھا اور وہاں پر بھی ایک معصوم شہزادہ وہاں پر الوداع کر رہا تھا اپنے بابا کے ساتھ. کس طرح سے وداع کیا وہ خدا ہی جانتا ہے. اور ایک اور مسائل کا جمال کروں کہ یہاں پر جب وداع کر رہے تھے امت وداع کر رہی تھی, جانے والے غریب الغرباء کو آخری وداع کر رہے تھے, لیکن آپ کے دل کو اس بات سے تسلی آتی ہے کہ خدا کا شکر معصومہ فاطمہ معصومہ جیسی چاہنے والی بہن پاس موجود ہے. قربان جائیں اس بہن پر کہ جو چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی. بشر جالس وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب